ہر بات پر غصہ، ہر بات پر انکار اور تذلیل، مگر لگتا ہے شاید مسئلہ شوہر میں نہیں طریقے میں ہے۔ اگر آپ کے مجازی خدا غصے والے ہیں، ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سائیکلوجیکلی ایسے ہسبینڈ کو ہینڈل کرنے کے 5 ایسے پاورفل ٹپس اینڈ ٹرکس جو آپ کی زندگی یقیناً بدل دیں گے۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے مسئلے پہ بات کروں گی جو تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، ناراضگی، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے بڑی لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں شوہر ہی قصوروار نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے خیال میں ان چیزوں کو مینیج کرنا ہم خواتین کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ہم جذباتی ہونے کے بجائے سمجھداری سے کام لیں تو گھر کا ماحول پرسکون رہ سکتا ہے۔ مگر بات پھر وہی ہے کہ عورت ہو اور جذباتی نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ، مگر پھر بھی میں یہی کہوں گی، اگر گھر بسانا ہے تو جذبات نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ شوہر کے غصے کا جواب غصے سے کبھی مت دیں، کیونکہ آگ کو ہوا دینے سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت خاموش رہ جائیں یا نرم لہجے میں بات کریں تو یہی سب سے بڑا کنٹرول ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اکیلا بول رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گی تو مجبوراً وہ خود ہی کول ڈاؤن ہو جائیں گے، کام ہو جائیں گے۔ دوسری بات، صحیح وقت کا انتخاب۔ ہر بات موقع پر حل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر خواتین یہی غلطی کرتی ہیں کہ ہمیں ابھی بات کلیئر کرنی ہے، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ غصے میں کیا گیا فیصلہ یا بات اکثر غلط ثابت ہوتی ہے۔ غصے میں انسان نہ سنتا ہے نہ ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ویٹ کریں، اپنے شوہر کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ کول ڈاؤن ہو جائیں، کام ہو جائیں، پھر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تیسری ایک اور بہت ضروری بات جس کا ہم خواتین خیال نہیں کرتی لیکن ہمیں کرنا ہے، اگر ہمیں اپنا گھر صحیح طرح سے بسانا ہے تو مرد یا خاوند کو ہر صورت میں امپورٹنس دیں۔ ہر مرد کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ اس کو سنا جائے، اسے اہمیت دی جائے۔ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں تو آدھے غصے کو تو یہیں پہ آپ ختم کر سکتی ہیں، اور جب انسان کو لگتا ہے کہ اسے سمجھا جا رہا ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو وہ خود ہی نرم پڑ جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو کہ بہت پریکٹیکل اور انٹرسٹنگ ہے کہ اپنی بات منوانے کا اسمارٹ طریقہ اپنائیں، کہ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو ڈائریکٹ ڈیمانڈ کبھی نہ کریں، بلکہ اس کے فائدے بتائیں، اپنے بات کو جسٹیفائی کریں کہ آپ جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور آخر میں ڈیسیژن اپنے ہسبینڈ پہ چھوڑ دیں، یہ کہتے ہوئے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ جو مناسب سمجھیں۔ تو اس کا میجک کیا ہوگا کہ یہ بہت پاورفل ٹرک ہوتا ہے، اس سے مرد کو رسپیکٹ ملتی ہے، اس کی ایگو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اکثر آپ کی بات مان لی جاتی ہے، آپ کا مان رکھ لیا جاتا ہے۔ the last but not least، اٹیچمنٹ شو کریں، اپریشیٹ کریں۔ غصے والا انسان بھی تعریف سے پگھل جاتا ہے۔ ہم خواتین زیادہ تر اپنے ہسبینڈ سے گلے شکوے شکایتیں ہی کرتی رہتی ہیں، اگر ان کی کاوشوں، محنت اور تھکن کو کبھی ایکنالج نہیں کرتی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل پر ان کو ایکنالج کریں، یقیناً یہ آپ کے رشتے کو بہت مضبوط کرے گا۔ ویورز، میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جس میں سکون رکھ دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے اگر ہم نرمی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کے فیملی سولوشنز کے لیے ریزش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔